جی چودھری سہیل اقبال چشتی صاحب، آپ بہت عرصے بیرون ممالک میں رہے. ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اسلامو فوبیا کا. وہاں پہ اسلام دشمن جو سرگرمیاں ہیں، وہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے یا وہاں کے جو سوچ سمجھ والے لوگ ہیں، وہ بہت ہی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، جس سے پورے عالم اسلام میں ایک بہت تکلیف پائی جاتی ہے. اور جس طرح کہ انہوں نے کیریکیچر بنائے، انہوں نے کارٹون، نعوذ باللہ من ذالک الکلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، تو اس سے کتنے جذبات مجروح ہوئے. آپ نے جب وہاں رہتے تھے تو جنرل پبلک کا ویسے کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ میں جس جگہ رہ رہا ہوں وہ ہیمبرگ از مین سٹی، برلن از دا کیپٹل. جی. ہیمبرگ اینڈ برلن اس کے مڈل میں آؤں. اچھا. 200 کلومیٹر فرام دیر، 200 کلومیٹر فرام دیر، ٹھیک ہے. اسی سائڈ ہے جہاں میں رہ رہا ہوں. جی. تو اس کا بگ سٹی کا نام ہے روسٹاک. وہاں تقریباً میرا خیال ہے ابھی وار یہ سوریا وغیرہ میں جو ہی شام میں اس کے وہ جو آئے امیگریٹ لوگ، تقریباً 5 to 10,000 امیگریٹ پیپلز یا فارنرز یا عربک یا مسلم سارے کہہ لیں، وہ رہ رہے ہیں پچھلے 5 سال سے. 5 سال پہلے نہیں تھے اتنے. ہم پاکستانی تھے یا کچھ اسٹوڈنٹس تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے اس بگ سٹی میں. وہاں ایک ہی مسجد تھی. اچھا. اب 3 مسجد ہیں. میں جہاں رہ رہا ہوں اسی سائڈ ہے، سمندر کا کنارہ سارا. وہاں 100% جرمن کمیونٹی ہے. میں سنگل بندہ ہوا ہوں. وہاں مسجد نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں. مگر اب دیکھیں اللہ کی شان کہ جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھتے ہیں، ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کا انٹیریئر بنایا ہوا ہے کہ وہ بالکل ایشین سٹائل میں، ریلیجن سٹائل میں لگ رہا ہے. اچھا. تو ہم فوراً ہی لگا دیتے ہیں اسکرین کے اوپر اپنے کلچر کے سسٹم یہ باتیں. تو پھر ڈریسز ہماری جتنی ویٹرز ہیں 2-3 ہیں جرمنز، پاکستانی ڈریسز ہیں ان کے. بیگم صاحب میری وہ بھی آلویز دینے پاکستانی ڈریسز. بیٹے میرے آلویز شلوار قمیض، داڑیاں رکھی ہیں ماشاءاللہ. تو جب یہ اتنی پکچر ان کو نظر آ رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یار چشتی صاحب یا بیگم صاحبہ یا مسٹر میرا بیٹا واٹا جو بھی ہیں بڑے اچھے بہیو ہیں، ان کے بڑا اچھا سلوک ہے. تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم بند کرتے ہیں ریسٹورینٹس ماشاءاللہ 1.5 آور دوپہر کے ٹائم پر، نماز کے ٹائم پہ. میری طرف سے یا ہماری طرف سے جتنی ہماری کمیونٹی ہے جرمنز کی، وہاں 6-7,000 پیپل ٹاؤن میں، ویری ہیپی. اچھا. میں چرچ میں بھی جاتا ہوں. ایسا کوئی تعصب میرے ساتھ نہیں ہے. وجہ میں بتاؤں گا نا، میرے وجہ بتاؤں. جب چرچ میں کوئی فنکشن ہوگا تو وہ مجھے بلاتے ہیں. میں جاتا ہوں، میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں ان کی پریئر کو، سنتا ہوں سب کچھ. ان سے کوئی خوشی غم ہوتی ہے میں ان میں شامل ہوتا ہوں. پھر میں وہاں جو اسپیچ کرتا ہوں میں وہ یہ کہتا ہوں کہ میں آئی ایم دا ایمبیسڈر، میں ایمبیسڈر ہوں اسلام کا. ٹھیک ہے نا. میں مسلمان ہوں، میں ایک انسان ہوں اور ایک مسلمان ہوں. پاکستانی کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں میں کس نیشنل سے ہوں، اس کو دیں. آئی ایم دا نیشنل فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اس کا بندہ ہوں، آپ اس کے بندے ہیں. آپ جب تک مجھ سے پیار کریں گے میں آپ سے پیار کروں گا. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کنٹری جس ملک میں آپ جاتے ہیں ان کے قانون کو آپ اپنائیں، قانون کو مت توڑنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اگر کوئی چرچز، کوئی مندرز، کوئی ٹیمپلز، کوئی بھی ایسی پریئر جگہ ہے اس کی بھی آپ نے لک آفٹر کرنی ہے. جب آپ اپنا اس نے سلوک آپ کا اچھا ہوگا، ملنا اچھا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے یہ مسلمان ہے، تو کم چانس ہے پھر وہاں. مگر وہ رائٹ ونگ تو فنڈامنٹلسٹ، یہ بدماش لوگ یہ تو ہر جگہ پہ ہیں نا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھے. جی بالکل. صبح کو مسلمان، شام کو کافر، یہ تو اس وقت بھی تھے. تو سب سے بڑا دکھ وقت آیا وہ کربلا میں بھی آیا. اس سے بڑا نہ تھا پہلے نہ ہوگا. تو اگر انہوں نے تکلیفیں مسلمانوں کو دیں، تو اگر کافر ہمیں یورپ میں دے رہے ہیں کوئی مسئلہ تو صبر کرنا چاہیے. ہمیں آپ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہوا پہلے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا لباس پہنیں، اچھی بات کریں، کوئی کرمنلٹی نہ کریں، کوئی فراڈ نہ کریں، کوئی دھوکہ نہ کریں. پھر تھوڑے سے انلیمیٹڈ لوگ رہ جائیں، چھوٹے سے رہ جائیں گے، وہ طبقہ ہمیشہ ہی رہے گا. مگر مجھے اپنے اسلام کو دکھانا ہے، بولنا نہیں. مجھے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ یہ مسلمان زندگی جو ہے وہ. تو الحمدللہ سر. اب دیکھیں کہ ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا ہمارے پاس، تو وہ میں دیکھتا تھا، یہ بس 23 years old، وہ دیکھتا تھا کہ یہ سب نماز پڑھنے شروع کر. میرے پاس افغانستانی ہیں لوگ، کام کرتے ہیں عربی کے ہیں. تو ماشاء اللہ اس کو آہستہ سے ہم نے تبلیغ کی، آج وہ بھی مسلمان ہے. میرے بیٹے کی جو بیوی، میری بہو، شی واز دی کرسچنس. میرے ایک دوست ان کی ایک ہی بیٹی تھی،
اس کو میں نے تبلیغ کی، کمپٹین اسلام، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ پریکٹیکل ہوا ہے، میری باتوں سے کچھ نہیں ہوا. جو کام کرنا ہے یہ ڈو اٹ پریکٹیکل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب، آپ یہاں پہ بہت سماجی کام کرتے ہیں. الحمدللہ. جس وقت زلزلہ آیا آپ پاکستان میں موجود تھے یا وہاں سے؟ نہیں، اس وقت میں جرمن میں تھا. آپ آئے، تشریف لائے؟ جی میں نے اس وقت اسی وقت دیکھے میرے اس وقت. آپ نے وہاں پہ فنڈ ریزنگ کی یا یہاں تشریف؟ نہیں، میں جب یہ زلزلہ آیا اس وقت میرا بزنس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. یہ 2000 کی بات ہے پرانی. تو تھا بزنس میں چھوٹے لیول کا تھا. تو میں نے اسی وقت نا جو ہمارے لوکل نیوز پیپرز تھے ان میں ریا اشتہار وغیرہ لوگوں سے کمیونٹی میں بات کی کہ میرے ملک میں یہ آفت آئی ہے تو پلیز ہیلپ می آؤٹ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں نے میری بڑی ہیلپ کی. اچھا. ڈاکٹرز نے مجھے میڈیسنز دی، باکس بڑے بڑے بنا کے. میرا خیال نے بہت اس وقت ہم اچھے پیسے ریز کیے. تو میں وہاں سے لے کے تو وہ آیا فرینکفورٹ کارگو میں نے اس وقت بھی میرا وہ ہاکی کا ٹائم میرے ساتھ کر گیا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہ میرے ہاکی کے ٹائم کے پلیئر تھے، اس وقت دوست تھے. تو آپ وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے ساتھ لگیج اتنا ہیوی یا کارگو میں جائے. تو ان کی مہربانی سے خیر میں لے آیا جو کچھ تھا یہاں لایا شہزادہ میں. یہاں سے مجھے جیو ٹی وی والوں نے کہا، اے آر وائی کے سلیمان صاحب مجھے یاد ہے، ان کا بھی مجھے فون آیا کہ ہم اکٹھے مل کے کیمپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہوگا. تو آرمی سے میرے تعلقات ہیں الحمدللہ، پیار محبت کرتے ہیں میرے سے. ایبٹ آباد میں پشاور میں ان سے لنک نکالا، انہوں نے کہا سر آپ آئیں. تو میں وہاں گیا، راولہ کوٹ جا کے ہم نے کیمپ لگایا. تو اس کی ویڈیوز وغیرہ ہیں، میں کبھی آپ کو بھیج دوں گا دیکھنا. کیا حالات دیکھے؟ بہت برے. میں نے کیم اوور ہیئر میں سڈنلی آ گیا تھا 2-3 ویکس آفٹر. تو جمعے کا دن تھا جب میں وہاں موو ہوا. تو وہاں ادھر آفٹر شاک مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہاں کیمپ لگا ہوا تھا کیوبا کا، فرانس والوں کا، جرمنی والوں کا، دوسری کنٹریز کا. تو مجھے وہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے تھے، دکھاتے تھے بچوں کا آپریشن ہو رہے ہیں ان کے زخموں کے. ویری بیڈ سچویشن. اتنا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا پاکستان فلاپ ہو گیا. ایک راولہ کوٹ بالا کوٹ نہیں ایسے تھے حالات، سڑکیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں. مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی، انسانیت نے اس میں کوئی بھی نیشن کوئی بھی ریلیجن نہیں تھا، انسانیت نے میری ہیلپ کی، ہم نے مل کے انسانوں کی ہیلپ کی. وہاں کتا گھوڑا کھوتا تو نہیں آگے سے ہیلپ کری. انسان میں ابھی بھی جذبہ ہے، پاکستانی قوم میں بہت جذبہ ہے، انتہا سے زیادہ. مگر یہ انتظار کرتے ہیں کہ المیہ ہو تو پھر ہم اٹھیں. It's too late. اس سے پہلے اٹھیں. بالکل پہلے. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس جرت ہے، ایمان ہے. میں نے کہا بھرا پڑا خزانے سے یہ ملک.